حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا يشبع ومن دعاء لا يسمع. अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम से आगाज करते हैं दुरूद और सलाम भेजते हुए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला अल हाशमी अल कुरैशी पर, उन पर और उनके कुनफे पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल हों। उनकी अज़वाज, उनकी औलाद और तमाम सहाबा पर अल्लाह रहमतें नाजिल फरमाए और उन पर रहमत फरमाए जिन्होंने जद्दोजहद और काविश की दीन को बचाने और पहुंचाने में इस अंदाज से कि ये आज हम तक पहुंचा। और अल्लाह हम सब पर भी अपना करम फरमाए, आमीन। अल्लाह सुबहाना हमारी मदद फरमाए इस अंदाज से कि वो हमें उनमें से बनाए, जो शम्मा की पैरवी कर सकें और अपने बच्चों को मुंतकिल कर सके ताकि वो भी दुरुस्त तौर पर हिदायत याफ्ता बन सके अल्लाह सुब्हान व तआला की रज़ा से। मेरे अजीज इस्लामी भाई और बहनों,
میں یہاں آنے پر بہت خوش ہوں، موریشیس جیسے خوبصورت ملک میں میں یہاں پہلی مرتبہ آیا، اور یہ دورہ کافی دیر سے متوقع تھا، اور اگرچہ یہ مختصر، لیکن اللہ کی رضا سے میں دعا گو ہوں کہ وہ اس سے فائدہ مند بنائے ہم سب کے لیے، اور ہم سب کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو اور ہمیں ان میں سے بنائے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں محض رضا کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کی۔ اس شام کا موضوع بہت دلچسپ ہے، مجھے ابتری سے نکالیں۔ لہٰذا ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک کبھی کبھار ہوتا ہے کسی قسم کی مشکل کا شکار۔ کبھی کبھار ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم ابتری کا شکار ہیں، اور کبھی کبھار ہم بے حد مشکل میں ہوتے ہیں۔ ابتری کیا ہے جس کا ہم شکار ہیں؟ ہر کسی کے مختلف مسائل ہیں۔ کچھ لوگ پیاروں کو کھو چکے ہیں اور ان کی موت ہو چکی ہے، جو ہمیشہ غیر متوقع طور پر ہوتی ہے، اور اس لیے وہ خود کو درہم برہم پاتے ہیں، جسے وہ ابتری کہہ سکتے ہیں۔ کیا یہ ابتری ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ تب کچھ لوگ ایسے ہیں جو بذات خود مصیبت بلاتے ہیں، وہ بذات خود مصیبت کو آواز دیتے ہیں۔ جیسے ہی میں موریشیس آیا تو ایک بھائی نے مجھے بتایا لوگ بڑے مطمئن ہیں اور وہ آپ کی ظرافت کو پسند کرتے ہیں۔ لہٰذا میں نے کہا اگر ایسا ہے تو ہمیں اسے مزید چکھنا چاہیے، تو مجھے کچھ شروع کرنے دیں۔ ماشاءاللہ لوگ سننا گوارا نہیں کرتے۔ کبھی کبھار والدین ہمیں خبردار کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کو نصیحت سننا گوارا نہیں کرتے ان کی، تو ہم ابتری کا شکار ہوتے ہیں، لیکن ہم قصوروار ہیں کیونکہ بتایا گیا تھا۔ کیا میں نے آپ کو بتایا تھا؟ جواب ہے ہاں، آپ نے بتایا تھا۔ میں سننا گوارا نہیں کرتا۔ اس سے مجھے ایک شخص یاد آتا ہے، انڈیا کا ایک دیہاتی، وہ جانا چاہتا تھا شہر۔ اب جب آپ شہر جاتے ہیں وہاں بڑے تیز تراز زیرک لوگ شہر میں ہوتے ہیں جو نگرانی اور انتظار میں ہوتے ہیں، اجنبیوں کی، جن کو خبر نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے، ان سے رقم کمانے کے لیے، یا کبھی کبھار لوگ جو دکھائی دیتے ہیں دیہاتی، انہیں جھانسا دینے کے لیے، رقم ہتھیانے کے لیے۔ جس طرح واپس گھر زمبابوے میں کبھی کبھار وہ کیا کرتے ہیں، وہ دکان سے باہر کھڑے ہوتے ہیں گرد آلود کوٹ میں، ونڈو شاپنگ کرتے ہوئے دکان سے باہر کھڑے ہوتے ہیں ڈسٹ کوٹ میں، اور وہ کہتے ہیں آپ کو کون سے چاہیے؟ لہٰذا ایک غیر مشتبہ شخص کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے فکر نہ کریں میں آپ کو رعایتی نرخ پر دوں گا، اس کی قیمت 29.99 روپے 20.99 میں دے دوں گا، یا 19.99 میں، مجھے محض 20 دے دیں۔ آپ انہیں 20 دے دیتے ہیں اور وہ چلے جاتے، وہ کبھی واپس نہیں آتے۔ آپ دکان میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا ہوا؟ لیکن آپ نے کسے رقم دی تھی؟ آپ کے ایک کرندے کو۔ یہ آپ کی غلطی تھی، آپ نے کیوں نہ سنا؟ آپ اندر آ کر مناسب انداز سے خریدیں۔ جب آپ کوئی چیز دیں جو اس قدر اچھی ہے کہ وہ کبھی کبھار درست ہو سکتی ہے، یہ آپ کی غلطی ہے۔ جیسا کہ کبھی کبھار کاروباری سودے بازی ہوتی ہے اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آئیں اور ہم میں شامل ہو جائیں، ہم 5 دنوں میں آپ کی رقم میں کئی گنا اضافہ کر دیں گے۔ واللہ اگر ایسا ہوتا تب وہ شخص آپ کے سامنے نہ بیٹھا ہوتا، وہ کیوں آپ ہی کی رقم اضافہ کرے گا؟ اسے اپنی رقم اضافہ کرنے دیں۔ لیکن لوگ نہیں سمجھتے، وہ آتے ہیں اور ہر کسی کو کہتے ہیں دیکھیں آپ اپنی رقم اضافہ کر سکتے ہیں، یہ آپ کی غلطی ہے۔ یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے، لیکن اب آپ پر ابتری کا شکار ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ہی ابتری کا شکار ہونے سے بچائے۔ لہذا داستان جو میں آپ کو سنا رہا تھا، یہ دیہاتی فیصلہ کرتا ہے میں شہر جا رہا ہوں، لوگ اسے خبردار کرتے ہیں اور بتاتے ہیں اگر آپ نے شہر جانا ہے وہاں بڑے زیرک لوگ ہوتے ہیں، کسی کو اپنے ہمراہ لے جائیں۔ آپ جانتے ہیں ان الشیطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد۔ جب آپ تنہا سفر کر رہے ہوتے ہیں شیطان آپ کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ تب کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ آپ کا ایمان آپ کو غلط کام کرنے سے روکے گا، لیکن اگر آپ ایک لمحے کے لیے اپنی نگرانی ترک کریں آپ جال میں پھنس سکتے ہیں۔ جبکہ آپ 2 یا 3 باہم مل کر سفر کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کے لیے موقع کم ہے ابتری کا شکار ہونے کے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ لہٰذا یہ شخص کہتا ہے نہیں میں تنہا ہی جاؤں گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں احمق ہوں، میں انہیں لوٹ سکتا ہوں، وہ مجھے لوٹنے والے کون ہوتے ہیں؟ میں انہیں لوٹ لوں گا۔ لہٰذا انہوں نے اسے چھوڑا اور وہ چلا گیا۔ وہ شہر جا پہنچا، زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے عمارت دیکھی 20 منزلہ، واو، اوپر دیکھتے ہوئے 1 2 3 4 5 6 گن رہا ہے۔ لہٰذا ایک جھانسا دینے والے نے فنکار نے اسے دیکھا، یہ شخص دیہاتی ہے، وہ گن رہا ہے۔ دیکھو کیا کر رہے تم؟ وہ شخص کہتا ہے میں یہاں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا تمہارا خیر ہے دیکھنا مفت ہے؟ وہ کہتا تمہارا کیا مطلب ہے؟ مجھے ادائیگی کرنی ہوگی؟ ہاں تمہیں ادائیگی کرنی ہوگی۔ تم نے کتنی منزلیں دیکھی ہیں؟ تمہیں ہر منزل کے 10 روپے ادا کرنے ہیں۔ اب وہاں 20 منزلیں تھیں، لہٰذا اس نے کہا میں نے 3 منزلیں دیکھی ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے 30 روپے دو۔ اس نے 30 روپے اسے دے دیے۔ وہ ہنوز نہیں سمجھا کہ کیا رونما ہوا۔ اس شام جب وہ اپنے دوستوں کے پاس گیا، انہوں نے پوچھا شہر میں تمہارا پہلا دن کیسا رہا؟ لہذا اس نے کہا بہت خوب رہا، میں نے کسی کو جھانسا دیا 170 روپے کا۔
وہ کہتے تم نے یہ کیسے کیا؟ وہ کہتے میں نے تمام 20 منزلیں دیکھی تھی لیکن میں نے محض 3 کے لیے ادائیگی کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ نے دیکھا وہ ابتری میں ہے کیونکہ اس نے نصیحت نہیں سنی. لہٰذا کبھی کبھار اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے ہم ابتری میں ہوتے ہیں کیونکہ ہم نصیحت نہیں سنتے. لوگوں نے آپ کو بتایا، آپ کو خبردار کیا، آپ کو ہر چیز بتائی، آپ نہیں سنتے. لیکن ہنوز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا سے آپ ان 30 روپوں کی تلافی کر سکتے ہیں. آج ہم کس پر ہنس رہے ہیں؟ وہ 30 روپے کھو بیٹھا تھا. ہم روزانہ 300 روپے کھوتے ہیں اور تب کیا رونما ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دروازے کھولے، وہ ہمیں اچھائی عطا فرمائے. لہٰذا اولین نقطہ جو میں بیان کر رہا ہوں سنیں سمجھیں. اگر آپ ابتری میں ہیں اس پر منحصر ہے کہ ابتری کیا ہے. آپ کو خود سے پوچھنا چاہیے کہ یہ ایک ابتری ہے. میں پہلے نقطے کی جانب بتاؤں جس کا میں نے تذکرہ کیا. اگر آپ کسی پیاری ہستی کو کھو چکے ہیں اور آپ کی زندگی اچانک محدود ہو چکی ہے، آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، آپ کی بیٹی فوت ہو چکی ہے، آپ کا خاوند یا آپ کی بیوی، آپ کی ساس اخوب، ایسی صورت میں کوئی کہہ سکتا ہے رحمت اللہ علیہ. لیکن کبھی کبھار کسی ایسی ہستی کو کھو دیتے جو آپ کے بہت قریب اور بہت پیارا ہے اور آپ سوچتے ہیں میری زندگی محدود ہو گئی ہے. میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، یہ ابتری نہیں ہے. آپ کا ایمان ابتری کا شکار ہے. یہی کچھ ہے. صرف ہمارا مذہبی یہ درس دیتا ہے قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. کہ آپ نے کسی اور مذہب کو اچھی یا بری تقدیر کا درس دیتے دیکھا جسے تسلیم کرنا ضروری ہے اور ہمیں اس میں خوش رہنا ہے، اور اس کا کہا ہم سرے تسلیم خم کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس کے ساتھ راضی ہونے کی ضرورت ہے. کوئی دوسرا دین اس کا درس نہیں دیتا موت کے ساتھ جو اسلام دیتا ہے. لہٰذا اس لیے آپ اللہ کے قانون کو تسلیم کرتے ہیں. در حقیقت ابتری نہیں ہوتی بلکہ در حقیقت یہ آپ کی جنت میں داخلے کا ایک وسیلہ ہوتا ہے صبر کے ذریعے. اور یہی وجہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اے ایمان والو، روزی طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے، کیونکہ در حقیقت اللہ ان کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ ان کے ساتھ ہے جو صابر ہیں. آپ اللہ کی مدد کو اپنی جانب لپکتے ہوئے دیکھیں گے کیونکہ آپ ایک ایسے فرد ہیں جو صابر ہیں. اور صبر عبادت کا اس قدر عظیم عمل ہے. لوگ کبھی کبھار پریشان ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی حادثے سے، ان کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی وقوع پذیری سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اسے ابتری تصور کرتے ہوئے، جبکہ آپ سے جو درکار ہے وہ محض صبر ہے. اور اللہ کبھی کبھار محض انہیں اجازت فراہم کرتا ہے جنہیں وہ صبر میں مصروف رکھتا ہے کیونکہ وہ ان کو چاہتا ہے. کیونکہ وہ قرآن میں فرماتا ہے انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. در حقیقت اللہ انہیں جزا دیتا ہے جو صبر کرتے ہیں بے حساب. وہ جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے بے حساب. یہ آپ پر منحصر ہے. اگر ایک شخص کا بچہ کھو جاتا ہے اور ایک دوسرے شخص کا اسی عمر کا بچہ کھو جاتا ہے، ایک دوسرے سے زیادہ اجر پا سکتا ہے کیونکہ وہ اپنے بچے سے قریب تر تھا اور وہ زیادہ نقصان محسوس کر رہا ہے، لیکن وہ ہنوز اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. یا اللہ، اگر وہ تیرا حکم تھا میں تیرے ساتھ مقابلہ نہیں کر رہا. اگر ایسا غور کریں وہ کس قدر زیادہ اجر پائے گا. جبکہ دوسرا ہو سکتا ہے وہ اپنے بچے کے قریب تر نہ تھا، شاید وہ اپنے بچے کے ساتھ نہ رہا ہو، وہ بھی اجر پائے گا لیکن غالباً اس قدر زیادہ نہیں. اللہ اکبر. تب ہم کسی کی موت کو کیسے دیکھ سکتے ہیں اپنی زندگیوں میں بطور ابتری، جبکہ یہ جنت کمانے کا ایک موقع ہے. یہی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وہ فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا ابتلاہ. ہم نے حدیث کئی مرتبہ سنی ہے، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے وہ اسے آزماتا ہے. جب اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے محبت کرتا ہے تب آپ کی زندگی مسائل کا شکار ہوگی، کیونکہ زندگی کامل نہیں ہے. ہمیں کامل زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے. اگر معاملہ ایسا ہوتا تب جنت کی ویلیو کیا ہوتی؟ جنت کو اللہ سبحانہ نے کامل بنایا، لہذا اللہ کیوں اس زندگی کو تخلیق فرماتا کامل انداز میں؟ لوگ جانا نہیں چاہیں گے دوسری جانب. اور آپ کو معلوم ہے یہ درست ہے، ہم بیماری کے حامل ہیں جہاں وہ جو تصور کرتے ہیں ہم نے جنم لیا تھا ہمیشہ ایک خوشپاش اور فرحت بخش زندگی گزارنے کے لیے، وہ منزل کھو چکے ہیں. وہ نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کی ایک مخلوق تھی جس سے اللہ نے ہر کسی سے بڑھ کر محبت کی. وہ مخلوق کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اگر فرحت بخش ترین زندگی گزارنا بہترین ممکنہ کام تھا، ایک بھی رکاوٹ بھی نہ ہوتی ان کی تمام تر زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا احمق مت بنے، آپ جتنی مشکلات میں ہوں گے اتنی ہی تردید کا آپ سامنا کریں گے۔ آپ اپنی زندگیوں میں جتنے زیادہ مسائل کا سامنا کریں، یاد رکھیں یہ ایک موقع ہے آپ کے لیے کہ اسے ایک مخصوص انداز سے دیکھیں، اور آپ کے سمجھنے کے لیے دیگر لوگ بطور ایک ابتری دیکھتے ہیں، لیکن میں بطور ایک مسلمان اس موقع سے تصور کرتا ہوں اپنے خالق سے قریب ہونے کا۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کرے۔ لہٰذا ہم بس سوچیں کہ زندگی میں گاڑی کا حادثہ نہ ہوگا، زندگی میں ہر چیز ہموار ہوگی اور صحت کبھی خراب نہ ہوگی، زندگی میں آپ کسی کو نہ کھوئیں گے جو آپ کو عزیز ہے۔ موت کے حوالے سے آپ نے لوگوں کو کھونا ہے، کیونکہ کون مرے گا پہلے، یہ سوال ہے۔ سوال یہ نہیں کہ آپ مریں گے یا نہیں، ہم جانتے ہیں ہم نے مرنا ہے، کون پہلے مرنے جا رہا ہے۔ ایک چیز موجود ہے کتاب الوراثت میں جو کہلاتی ہے الموت الجماعی، یعنی اجتماعی موت، جہاں بہت سے لوگ وہاں اکٹھے مرتے ہیں۔ آپ سنتے ہیں تمام کنبہ نیست و نابود ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے آسانی۔ میں قطر میں تھا محض چند دن قبل، وسیع پیمانے پر آتش زدگی ہوئی قطر میں۔ آپ میں سے وہ جو خبریں سنتے رہے ہیں، وہاں لوگوں نے بچے کھو دیے، لیکن ایک نکتہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ نکتہ یہ ہے، وہاں ایک جوڑا تھا جسے میں نہیں جانتا، لیکن میں نے اس بابت پڑھا۔ ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے تین جڑواں بچے تھے، 3 بجے، کیا آپ کو معلوم ہے انشاءاللہ؟ اور وہ تینوں کھو بیٹھے ایک ہی صبح۔ تصور کریں وہ کس حالت سے گزرے ہوں گے، تصور کریں کس قسم کا ذہنی جذباتی صدمہ جس سے وہ گزرے ہوں گے یا ہنوز گزر رہے ہوں گے۔ یہ محض کا خالق کے رازوں پر ایمان ہے جو آپ کو اس قسم کے سہنے سے باہر نکال سکتا ہے، اور ایک حقیقی ایمان والا ادراک کرتا ہے جو سکون کے ساتھ الحمدللہ علی کل حال، یا اللہ اگر تو یہ چاہتا ہے تب یہ وہاں ہے، ہم تیرے ساتھ مقابلہ بازی نہیں کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچے کو کھویا، ابراہیم اور ان کے تمام بیٹے کھو گئے بچپن ہی میں یا شیر خاندگی میں۔ انہوں نے کیا کہا؟ فرمایا ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى، در حقیقت اللہ ہی کے لیے ہے، جو کچھ اس نے لے لیا یہ ہمیشہ اس سے متعلق تھا، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ بھی اس نے عطا فرمایا ہے یہ ہمیشہ اسی کا تھا، اور اللہ نے ہر چیز جو بھی تخلیق فرمائی ہے ایک مقررہ وقت کے لیے تخلیق فرمائی ہے، کوئی بھی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ حیران کن۔ لہٰذا اس لیے ہم کہتے ہیں ہر دل عزیز بھائی اور بہنوں، جو محبوب ترین ہستی کھوا چکا ہے فکر نہ کریں، اللہ تلافی فرمائے گا۔ صبر کریں، وہ صبر آپ کے لیے بہتر ہے، اللہ جانتا ہے آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ لیکن کبھی کبھار کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چابک دست ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں چابک دست کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ ہم نے آغاز میں کہا، قرآن آپ کو کوئی چیز بتاتا ہے، ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مائے سوائے اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں اور اس کے پیغمبر اس کے بندے۔ لیکن ہنوز ہم نہیں سمجھتے یا سمجھنا نہیں چاہتے، اور اگر ہم سمجھتے ہیں ہم اطاعت کرنا نہیں چاہتے، ان کی ہدایت کی دعویٰ کرتے ہیں جن کی پیروی کا۔ اگر ایسا ہے کون قصوروار ہے؟ واللہ ہم قصوروار ہیں۔ لہٰذا اب آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلع فرما رہے ہیں اور آپ کو بتاتے ہوئے اگر یہ تم کرتے ہو اور یہ، تب تمہاری زندگی ہوگی ایسی اور ایسی، اگر تم اور یوں کرو گے تمہاری زندگی اس مانند ہوگی۔ اگر آپ ایک مخصوص طریقے سے زندگی گزاریں آپ خوشی دیکھیں گے، اگر آپ ایک دوسرے طریقے سے زندگی گزارتے ہیں آپ غمی دیکھیں گے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہر چیز کا محض ایک ہی حل ہے، اس سے رجوع کریں جس کا درس اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ یہی واحد حل ہے، یہی ایک حل ہے۔ آج کے ہم ازواجی بحرانوں کو دیکھتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ آپ کی بیوی آپ کو بتاتی ہے میرا خاوند فلرٹ کر رہا ہے، میرا خاوند عورتوں کا دل دادا ہے، یا وہ وہاں کیا غلط ہونے جا رہا ہے، وہ نہیں سمجھے کہ کیا ہے خطبۃ الحاج۔ خطبۃ الحاجہ کیا ہے؟ وہ چھوٹا سا خطبہ جو کئی مواقع پر پڑھا جاتا ہے، بشمول اکثر اوقات نکاح کے موقع پر ہم اسے بار بار سنتے ہیں۔ اس میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ 2 مرتبہ، اور اس میں ہے
يا أيها الناس اتقوا ربكم. ایک مرتبہ اے ایمان والو اپنے رب سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور وہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے باخبر رہو. اصلاح، تقوی، اپنے خالق سے باخبر رہو. اگر آپ شادی شدہ ہیں اور اپنے خالق سے باخبر ہیں، کیا غلط ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی غلط نہیں ہو سکتا. آپ خالق سے باخبر ہیں، آپ کی نماز درست ہے، آپ زیادہ تر وقت گھر پر گزارتے ہیں، کوئی فلٹ نہیں، کہیں کچھ نہیں. آپ اپنے فون سے چھٹکارا حاصل کریں اگر یہ دیگر ہر کسی کو پریشان کرتے. لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ ہم بلیک بیری پر ہیں. ماشاءاللہ بلیک بیری کیا؟ آپ کی اطلاع کے لیے یہ تباہ کن ہے. اور یہ واٹس ایپ اور اس کے علاوہ ہر چیز بیچاری بیوی وہ آپ کے ساتھ بیٹھتی ہے، آپ کی جانب دیکھتی ہے، لہٰذا اب وہ کیا کرتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی واٹس ایپ پر جاتی ہوں، یہ عمدہ ہے. لہٰذا وہ آغاز کرتی ہے. آپ دونوں میں کوئی گفتگو نہیں، نصف رات بیت چکی ہے اور اس کے بعد آپ اس طرف منہ کر کے سو جاتے ہیں، وہ دوسری طرف منہ کر کے سو جاتی ہے. صبح 2 بجے پی پی پی، کیا آپ نے یہ سنا؟ صبح 2 بجے. اور تب اگر بیوی کہتی ہے میرے ڈارلنگ مجھے تھوڑا سا پانی چاہیے، وہ کہتا ہے جاؤ خود لے آؤ. اور اگر فون بجتا ہے پی پی پی، فون کہاں ہے؟ ہم فوراً جواب دیتے ہیں وہ کون تھا؟ اگرچہ افریقہ سے جن تھا، آپ نہیں جانتے. اللہ اکبر، اللہ ہمیں محفوظ رکھے. ایسا کیوں ہے؟ آپ کس کی زندگی ابتری کا شکار ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم کیا کر رہے ہیں. آپ بہنوں کو دیکھیں، میری بہنوں آزردہ نہ ہونا، میں کوئی بے حد عملی بات کرنے لگا ہوں. آپ نے کتاب دیکھی ہوگی پکانے کی، جب ہم نے پکانا ہو کچھ کچن میں ماشاءاللہ، لہذا آپ کے پاس الحمدللہ کیکس ہیں جو آپ بنانا چاہتے ہیں. کیا میں درست ہوں؟ تب آپ نے کئی اور کام بھی دیکھنے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے جو کچھ بنانا چاہتے ہیں ماشاءاللہ، اور اس کے لیے ایک مخصوص انداز اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا آپ کیا کریں گے؟ مجھے کتاب دیکھنی ہے، ہر واحد چیز کا یہ بتاتی ہے، مجھے یہ خریدنا ہے اور اسے ایک جانب رکھنا ہے. کیوں؟ میں پریشان نہیں ہونا چاہتی. کیا میں درست ہوں؟ میں پریشانی نہیں چاہتا، مجھے اجزاء ترکیبی کی پیروی کرنی ہے. جب مجھے تمام اجزاء ترکیبی میسر آ گئے، مجھے انہیں مخصوص انداز میں مکس کرنا ہے. جب میں اسے مخصوص انداز میں مکس کروں گا، مجھے اسے گاڑھا بنانے کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ یہ بن جائے گندے ہوئے آٹے کی مانند. اگر آپ کیک بنا رہے ہیں تب میں نے اوون کو گرم کرنا ہے، کیونکہ کتاب میں یہی لکھا ہے، اور تب میں نے اسے اندر رکھنا ہے اور دیکھنا ہے. میں کچھ خواتین کو جانتا ہوں سبحان اللہ، وہ اوون کے پاس بیٹھ کر دیکھتی ہیں اور اس کا انتظار کرتی ہیں. اب دیکھیں بہنیں ہنس رہی ہیں کہ آپ نے آواز سنی، وہ جانتے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں. وہ بیٹھ کر اسے دیکھتی ہیں، اس کی پڑتال کرتی ہیں. بہت زیادہ ناز اٹھانا اچھا نہیں ہے، اپنے خامد کے ناز اٹھائیں، کیک کے ناز نہ اٹھائیں، وہ کھایا جائے گا. اللہ اکبر. اگر آپ اپنے خامد کے ناز اٹھاتی ہیں اور آپ کیک کے ناز نہیں اٹھاتے، وہ کہے گا کوئی مسئلہ نہیں، ہم خرید لیں گے یا آپ اسے دوبارہ بنا لینا. لیکن اگر آپ کیک کے ناز اٹھائیں اور خاوند کے نہیں، اگرچہ بہترین کیک ہو، وہ اسے کھانا پسند بھی نہیں کرے گا. اللہ اکبر. اب دیکھتے ہیں اب طریق کہاں ہے. اب دیکھتے ہیں ہر کام الٹا ہو رہا ہے. اب میں جو نقطہ زیر بحث لا رہا ہوں، ہم کیک یا چائے بنانے کی ہدایت کی پیروی کریں گے تاکہ کیک بنانے میں کوئی غلطی نہ ہو، لیکن ہم مناسب زندگی گزارنے کی ہدایت کی پیروی نہیں کریں گے تاکہ میری زندگی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہ ہو. ہم یہ نہیں کرتے. آپ نے دیکھا، اس لیے ہم کہتے ہیں ہم اب طریقہ شکار ہے. آپ پریشانی سے چھٹکارا نہیں پا رہے. آپ کو اجزاء ترکیبی کی کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے جو قرآن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کی مناسب پیروی کرنے کی. جس طرح آپ اجزاء ترکیبی کی پیروی کرتے ہیں انڈین کھانے کی کتاب. ہاں جلیبی، آپ کو معلوم ہے جلیبی کیا ہے؟ یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے واللہ. جب اسے بنائے یہ کافی مشکل کام ہے. میں اسے بنتا دیکھ چکا ہوں براہ راست، اور کبھی کبھار پہلے چند مرتبہ یہ بے ڈھنگی بن جاتی ہے. خواتین اسے چھپاتی ہیں یہ اظہار کرنے کے لیے انہوں نے اسے نہیں بنایا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ انہیں دیکھیں کہ کوئی چیز غلط بن گئی ہے. ایسا ہی اللہ اکبر، کوئی احمقانہ رویہ نہیں. کبھی کبھار سوچو بچار احمقوں کی باتیں. وہ 2 لوگ تھے جو بلند بالا عمارت کے پارکنگ لاٹ میں داخل ہونا چاہتے تھے. لہذا کیا ہوا، ایک شخص نے کہا تم جانتے وہ ہمیں اجازت نہیں دیں گے، تب وقت ہے کہ ہم گاڑیوں کے ساتھ آئیں. لہذا انہیں کہنا ہے کہ تم کوئی نہ کوئی ہو، اپنا نام بولو اور میں یہ ہوں، اور گارڈ کھول دے گا. لہذا پہلا شخص وہ جاتا ہے، گارڈ پوچھتا تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں الیکٹریسٹی کا ڈائریکٹر ہوں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اور وہ ہٹا دیتا ہے رکاوٹ اور اسے اندر جانے دیتا ہے. کچھ دیر بعد دوسرا شخص آتا ہے، وہ نہیں جانتا کیا کہنا ہے. گارڈ کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں الیکٹریسٹی کا ڈائریکٹر ہوں. گارڈ کہتے ہیں الیکٹریسٹی کے 2 ڈائریکٹر کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا یہ شخص فی الفور سوچنے والا تھا. اس نے کہا کیا تم نے نہیں سنا کہ ایک 100 وولٹ کے لیے اور دوسرا 220 وولٹ کے لیے؟ لہذا گارڈ کہتا ہے ٹھیک ہے. کیا حماقت ہے.
کیا حماقت ہے. لہٰذا ہمیں جھانسا نہیں دیا جا سکتا جب آپ کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے آپ زندگی میں کیا چاہتے ہیں. لہٰذا دیگر لوگ آپ کو جھانسا نہیں دے سکتے. لوگ آپ کو جھانسا نہیں دیں گے. کیا آپ مسلمان ہیں؟ ٹھیک ہے, وہاں ایک مندر موجود ہے, مسلمان مندر جاتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ جواب ہے نہیں. آپ کو چند چیزوں کے جاننے کی ضرورت ہے, کم از کم وہ کہلاتی ہیں معلوم من الدین بالضرورہ. آپ کے دین میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے. لہٰذا کوئی آپ کو احمق نہ بنا سکے اور آپ کو بتائے 110 وولٹ اور 220 وولٹ, وہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں. رکو ٹھہرو, الیکٹریسٹی یہ ایسا ہی ہے. اللہ اکبر. لہٰذا میں نے جب یہ پہلی مرتبہ سنا, میں نے خود سے کہا کاش میں گارڈ ہوتا کم از کم ایک لمحے کے لیے, تاکہ اس کو پکڑنے کے لیے جو جھوٹ بول رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. ہم اپنے دین کی فکر کرنی چاہیے, اپنے مذہب کی. کبھی کبھار ہم مشکل میں ہوتے ہیں کیونکہ ہم شادی شدہ ہیں. دو چیزیں جن کا شادی شدہ ہونے کا تصور نہیں کیا جاتا. آپ دیکھتے ہیں ایک مرد کو, وہ کس سے شادی کرتا ہے؟ وہ عورت سے شادی کرتا ہے. کیسا نہیں, آج دنیا میں مرد شادی کرتے ہیں مرد سے, دیگر ممالک میں, اور عورت سے شادی کرتی ہے. وہ نہیں سمجھتے. اللہ اکبر. کسی نے مجھے بتایا, کسی نے مجھے حقیقتاً بتایا, ان کے کنبے کے رکن نے جنس تبدیل کروائی. کیا آپ جنس کی تبدیلی جانتے ہیں؟ ایک عورت نے مرد بننے کا فیصلہ کیا, لہذا گئی اور ایک آپریشن کروایا. یہ سچ ہے, میں مذاق نہیں کر رہا. اس نے آپریشن کروایا, گولیاں لیں اور ہارمونز حاصل کیے, داڑھی بڑھائی, اور اب وہ بطور انکل پہچانی جانا چاہتی تھی, بجائے اس کے کہ اب جانتے ہیں مسٹر یا مسز کا مطلب, وہ مخصوص اصطلاح کے تحت جانی جانا چاہتی تھی. لیکن میرا یقین کرے, میں نے اسی کا مطالعہ کیا, کیونکہ ہمیں لوگوں کو رہنمائی کرنی اور انہیں ابتری سے نکالنے میں مدد کرنی ہے. اور میں نے اس کا مطالعہ شروع کیا, اور مجھے دھچکا لگا محض 2 راتیں قبل. دھچکا کیوں لگا میں آپ کو بتاتا ہوں. دھچکا کیوں لگا, آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. 99% میں نے کچھ زیادہ شامل کیا ہے, یہ 90% سے زائد نہیں, لیکن میرا خیال ہے دیگر لوگ جھوٹ بول رہے, لہٰذا میں نے انہیں 99% تک کہا. 99% لوگ جو ایسا کر چکے ہیں وہ بہت غمگین ہیں, اور وہ پرملال رہتے ہیں, اور وہ حامل ہیں اس قدر اندرونی جذباتی جنگ کے, وہ مائل با خودکشی ہیں نصف وقت, اور جب وہ بڑھاپے کو پہنچتے ہیں وہ حقیقت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مکمل بند گوبھی ہیں. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. کیوں؟ آپ جانتے ہیں انہیں کیا درس دیا گیا؟ لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم ایک عورت ہے لیکن غلط جسم میں, خدا نے غلطی کی ہے. یہ وہ ہے جو دنیا میں کہہ رہے ہیں, خدا نے غلطی کی اور تم ایک عورت ہو لیکن غلط جسم میں, تم ایک مرد کے جسم میں ہو, لہذا اسے تبدیل کرو. میں نے کسی سے کہا, میں نے انہیں بتایا تمہارے لیے یہ بہتر ہے اسی حالت میں رہو جو تم تصور کرتے ہو. یہ غیر مسلم تھا. تمہارے لیے بہتر ہے کہ اسی میں رہو جسے تم غلط جسم تصور کرتے ہو, بنسبت مقابلہ بازی کرنے کے بنانے والے کے ساتھ. جسم کے یہ سوچنا آسان ہے, میرے خط و خال مردانہ ہے لیکن میں ایک عورت ہوں. تب جاؤ آگے اور جنگ کرو اپنے ہی رب کے ساتھ. کیا تم جنگ جی سکتے ہو؟ کبھی نہیں. یہی وجہ ہم کہتے ہیں کبھی کبھار لوگ بے تحاشا بدقسمت ہوتے ہیں, بے تحاشا بدقسمتی ان کی زندگیوں میں. لہذا کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے نقصان برداشت کیا, وہاں ایک نقب زنی تھی, وہاں گاڑی کا ایک حادثہ تھا, وہاں ایک موت تھی, ہر چیز یکے بعد دیگر رونما ہوتی ہے. اب جانتے ہیں ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ کسی شے نے مجھ پر کالا جادو کیا تھا, فوراً اب مجھے جانا چاہیے پیر کے پاس اور اس مولانا کے پاس اور اس شخص کے پاس, کیونکہ اس نے مجھے پر جادو کیے. اور بیچارہ مولانا وہ ہمیں بتاتا ہے ہاں ایک جن موجود ہے جو بھیجا تھا تمہارے کسی کنبے کے رکن نے. یہ ایک مخصوص بات ہے, مخصوص کلاسک. میرا یقین کریں یہ آپ کے کنبے کا رکن نہیں تھا. آپ بے گناہ شخص پر الزام لگا رہے ہیں, اگرچہ ایک مذہبی شخص آپ کو یہ بتائے کہ یہ وہ شخص تھا وہ جن سے جھوٹ بول رہا تھا. یہی کچھ ہے. اور اگر اس نے جن سے بات کی تھی اور جن کو بتایا تم جھوٹ بول رہے ہو, جن کہے گا داستان بدل لے گا, اپنی داستان بدل لے گا. اور تب اگر آپ ہنوز کہتے تم جھوٹ بول رہے ہو, جن دوبارہ داستان تبدیل کر دیتا, اور ہر بار. لہذا یہ وجہ, اگر آپ قرآن جانتے ہیں آپ محسوس کریں اور سمجھیں گے کہ وہ شخص آپ کو نہیں بتا سکتا کس نے آپ کے ساتھ کیا کیا. اور بہت صورت احوال میں حتیٰ کہ یہ کالو جادو نہیں ہوتا, یہ محض ایک طغیانی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ایک آزمائش. یوسف علیہ السلام پر غور کریں, کیا انہوں نے اپنی زندگی کو ابتری تصور کیا؟ کبھی نہیں. لیکن ہمارے لیے یہ ایک بدترین ابتری تھی کہ اگر ہم آج اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں, کیا ہوا ان کے ساتھ؟ نوجوان لڑکا جس کے بھائی اس سے حسد کرتے. ہم پھر بھی خوش قسمت ہیں, جب آپ پیدا ہوئے آپ کے بھائی خوش تھے ماشاءاللہ. میں امید کرتا ہوں وہ ہوں گے ماشاءاللہ.
مجھے امید ہے وہ ہیں ماشاءاللہ. ہم نہیں چاہتے لوگ آئیں کہیں میں یہاں شیئر کرنے کے لیے ایک اور چاہتا ہوں شیئر کرنے کے لیے اپنی دولت. ہم نہیں چاہتے. میرا خیال ہے ماشاءاللہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں اپنے آپ چھوٹے بھائی بہن کے ساتھ کھیلتے ہیں. آپ پرجوش ہوتے ہیں. تب وہ حاسد تھے, انہیں ہلاک کرنے کا منصوبہ کیا, تب وہ انہیں دور لے گئے, انہیں دور دراز کی سرزمین پر لے گئے, انہیں کنویں میں ڈال دیا. اب داستان جانتے ہیں. اس کے بعد انہیں باہر نکالا گیا. اگرچہ بظاہر ان کی مدد کی جاتی لیکن ان کی مدد نہ کی گئی, انہیں فروخت کر دیا گیا. ابتری پر غور کریں. اگر ہم یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور ہم مذہب کو مساوات سے باہر نکال دیتے ایک لمحے کے لیے, ہم کہتے ہیں کہ اس شخص کی زندگی بڑی ابتر تھی, لیکن اللہ نے فرمایا اے میرے بندے, میں نے تمہارے لیے ایسے اعلیٰ مرتبے کا انتخاب کیا ہے, وہاں تک پہنچنے کا واحد طریقہ بس یہ XYZ. اللہ اکبر. اگر حسد نہ ہوتا وہ انہیں نہ لے جاتے دور, اگر وہ دور نہ لے جاتے وہ انہیں کنویں میں نہ ڈالتے, کنویں میں نہ ڈالا جاتا, لوگ انہیں باہر نہ نکالتے, لوگ انہیں نہیں نکالتے, وہ انہیں فروخت نہ کرتے, اگر فروخت نہ کرتے وہ وزیر کے گھر نہ جاتے, اگر بیوی ان کے ساتھ چال بازی نہ کرتی وہ جیل نہ جاتے, اگر وہ جیل نہ جاتے وہ خوابوں کی تعبیر بتانے کے قابل نہ ہوتے, اگر وہاں خوابوں کی تعبیر نہ بتاتے ان کا تذکرہ کبھی بھی بادشاہ کے سامنے نہ کیا جاتا. جب بادشاہ نے خواب دیکھا, اگر بادشاہ کے خواب کی تعبیر نہ بتاتے وہ غالباً مزید جیل میں بند رہتے, اور اگر ایسا نہ ہوتا وہ کبھی مصر کے وزیر نہ بنتے. اب کس کی زندگی ابتر ہے؟ کوئی دیکھنا چاہتا ہے؟ زیادہ تر صورتحال میں آپ اسے دیکھتے ہیں, آپ اسے اکثر صورتحال میں دیکھتے ہیں. کچھ صورتحال میں یہ آزمائش ہے, ایک آزمائش کی چوٹی پر. میں آپ کو خبردار کرتا ہوں, کچھ صورتحال میں ہاں یہ ابتری ہے. میں آپ کو دوں گا ہلکی پھلکی وضاحت ابتری پر بات کرتے ہوئے. ایک جوڑا تھا جو انگریزی نہیں بول سکتا تھا, لہٰذا وہ ہنی مون منانے کے لیے گئے ایک انگریزی بولنے والے ملک میں. اور جیسے ہی خاوند دلہا باتھ روم میں جاتا ہے اور وہ اپنی دلہن کی چیخ سنتا ہے دوسری جانب, لہٰذا وہ کہتا ہے کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے یہاں ایک چوہا موجود ہے. آپ جانتے ہیں چوہیا, یہاں چوہا ہے. لہٰذا یہ شخص, اب یہ ابتری ہے کیونکہ آپ ہنی مون پر ہیں, آپ نے 5 اسٹار پیکج دیا ہے, ایک چوہا موجود ہے آپ کے ہنی مون سویٹ میں. تصور کریں اگر آپ 2 تھے اور ایک تیسرا بھی کمرے میں موجود تھا, ناؤز باللہ, وہاں کمرے میں تیسرا بھی موجود ہے. لہٰذا یہ شخص فون کرتا ہے. مجھے کیسے فون کرنا چاہیے؟ میں فون کرتا ہوں ہاؤس کیپر کو. ہاؤس کیپر, وہ نمبر گھماتا ہے, ہاؤس کیپر. اب وہ ایک بڑی ابتری کا شکار ہے. وہ کیا ہے میں بول نہیں سکتا, میں کیا کہوں. بیچارہ دوست صرف کارٹون جانتا تھا. وہ کہتے ہیں ہاؤس کیپر کہتے ہیں ہاں. وہ کہتے ہیں ہاؤس کیپر, وہ کہتا ہے ہاں. وہ سوچ رہا ہے, وہ کہتا ہے کیا آپ جانتے ہیں ٹام اینڈ جیری؟ آپ کو ٹام اینڈ جیری جی کا پتا ہے؟ جیسا ہاؤس کیپر کہتا ہے ہاں. وہ کہتا ہے جیری یہاں ہے. جیری یہاں ہے. اللہ اکبر. یہ ایک ابتری ہے, وہ بڑی ابتری ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اسے جاننے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے تھا جہاں وہ ان کے ساتھ بات کر سکتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب دیکھیں انہوں نے موریشیس کے متعلق خبردار کیا تھا. مجھے بھی بخار چڑھ رہا ہے. لہذا مسئلہ یہ ہے کبھی کبھار ہم حقیقی ابتری میں ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے عربی زبان سیکھنے کے لیے کچھ نہیں کیا. اب یہ ایک سنجیدہ نکتہ ہے, ایک کوشش کریں کیونکہ کبھی کبھار جب کوئی دھوکہ دیتا ہے لوگ آپ کو احمق بنا سکتے, آپ کو جھانسا دے سکتے. ہاں ہمیں جاننا چاہیے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں جس کا جواب آپ اپنے دل میں دیں. آپ کتنے برسوں سے مسلمان ہیں؟ میرا خیال ہے ہم میں سے اکثر پیدائشی مسلمان ہیں. کیا ایسا ہے؟ کیا میں ٹھیک ہے؟ آپ کتنے عرصے سے نماز ادا کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ہم میں سے اکثر انشاءاللہ نماز پڑھ رہے ہیں کافی عرصے سے, اگر نہیں تب جس قدر ممکن ہوا. کتنے برس؟ آپ کب سے سورۃ الفاتحہ جانتے ہیں؟ ٹھیک ہے, غالباً 20, 30, 40 عمر پر انحصار کرتے ہوئے. کون مجھے سورۃ الفاتحہ کے معنی سنا سکتا ہے محض اس مانند؟ انشاءاللہ کئی لوگ ہوں گے, بے شمار لوگ میرے خیال میں ایسا کر سکتے ہیں. لیکن میں اسے ایک قدم آگے لے جانا چاہتا ہوں. وہ صورتیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہ سب جو آپ کو زبانی یاد ہیں, ہم میں سے کتنے لوگ جنہوں نے جد و جہد اور کوشش کی ہے سمجھنے کی ان کے معانی, میرا خیال ہے اب تعداد کم ہو چکی ہے. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ لہٰذا ہم کسی پر ہنستے ہیں جو کہتا ہے جیری یہاں ہے, لیکن ہم روزانہ کہتے ہیں جیری یہاں ہے, کیونکہ حقیقت میں حتیٰ کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا ہو رہا ہے. ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں ہے. اگر ہم کسی چیز کی وضاحت کرنی ہے ہم ایسا نہیں کر سکتے, اور وہ ہماری کتاب ہے. اگر میں کہتا ہوں سنے بھائی
میں آپ کو 50 ملین دوں گا اگر آپ مطالعہ کریں اس زبان کا، کوئی بھی زبان جس کا میں آپ سے کہوں، جیسے برمیز کا 50 کون اسے سیکھے گا؟ میں نہیں چاہتا آپ اپنے ہاتھ کھڑے کریں، لیکن میرا خیال ہے ہم میں سے بہت سی کوشش کریں گے. میرا خیال ہے ایمانداری سے، یہ بری ڈیل نہیں ہے، ہم اپنی بہترین کوشش کریں گے. واللہ ہمارے پاس کیا ہے؟ خوشی جو آپ کے پاس ہے، دین جو آپ کے پاس ہے، آخرت جو آپ کے پاس ہے، ہم اس کے لیے کس قدر کوشش کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کی ویلیو 50 ملین روپے سے کہیں بڑھ کر ہے، اس کی ویلیو کسی بھی چیز سے بڑھ کر ہے. یہاں اپنی زندگیوں میں آخرت کی خوشی، دنیا میں خوشی. اللہ آپ سے وعدہ نہیں فرماتا تم مادی اشیاء کے حامل ہوگے اس دنیا میں، لیکن وہ آپ سے طمانینت کا وعدہ فرماتا ہے. اور یہ مجھے ایک دوسرے نقطے پر لاتا ہے. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ ابتری میں ہیں کیونکہ ان کے پاس دولت نہیں. آپ کے ساتھ ایمانداری سے، آپ کو بجٹ کی ضرورت ہے، آپ کو اپنی زندگی کی سطح نیچے لانی ہے. کچھ لوگوں کی آمدنی جب کم ہو جاتی ہے وہ اپنی زندگی کی سطح کو نیچے لانا نہیں چاہتے کیونکہ وہ اعلیٰ زندگی گزارنے کے عادی ہو چکے تھے. لہذا وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بینک جاتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں. یہ بذات خود آپ ابتری طلب کر رہے ہیں. میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا آپ کس کی مانند ہیں، میں پہلے ہی مثال دے چکا ہوں، لیکن آپ خود کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دروازے کھولے. ہمیں چوکس ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے لوگ بننے کی ضرورت ہے جو ہوشیار اور چوکس سے، اس حوالے سے کہ جب بھی کوئی اچھائی موجود ہو اسے حاصل کرنے کی اللہ کی خاطر ہمیں وہاں پہلے پہنچنا چاہیے. آپ جانتے ہیں دولت کے لیے ہم کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. میں نے کچھ دیر قبل بتایا 50 ملین کیا ہے؟ ایک شخص جس نے جمع کروائے، در حقیقت ایک شخص تھا، جب بھی بینک سے گزرتا نصف شب وہ آواز بلند سٹی پہ جاتا، وہ دیکھتا کہ گارڈ بینک کے دروازے پر ہے. وہ گارڈ کو دیکھتا بینک کے دروازے پر، گارڈ اپنی کرسی پر بیٹھا ہوتا، وہ آواز بلند سیٹی پہ جاتا کہ گارڈ جاگ اٹھتا اور دیکھتا نوجوان گاڑی آگے بڑھا لیتا ہے. اس نے ایسا کیا 1 رات 2 رات 3 رات 4 5، وہ یہی کچھ کرتا رہا. لہٰذا ایک دن گارڈ کہتے ہیں میں اس شخص کو پکڑوں. لہٰذا اس نے کیا کیا؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا. جیسے اس نے سیٹی سنی وہ اٹھا اور کہا تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اور اس نے گاڑی روکی اور اسے روکا. لہٰذا اس شخص نے کہا، اس نے کھڑکی کھولی، اس نے کہا تم نے مجھے کیوں تکلیف دی؟ ہر وقت مجھے پریشان کرتے ہو. کہتے ہیں میں نے اپنی دولت اس بینک میں جمع کروائی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم سوئے رہو. اللہ اکبر. غور کریں اس کس قدر تشویش ہے. صاف ظاہر ہے یہ ایک ہلکا پھلکا قصہ ہے، لیکن اسے تشویش ہے. وہ نہیں جانتا بینک کیسے کام کرتے اور وہ تصور کرتا ہے یہ چھوٹا سا گارڈ یہاں اگر وہ سو جاتا ہے چور آ سکتے ہیں، میری دولت لے جا سکتے ہیں، کل یہ میرے کھاتے میں نہیں ہوگی. وہ ایسا سوچتا ہے، لہٰذا وہ جاتا ہے اور اسے جگاتا ہے. کتنے لوگ حقیقی حد کے لیے فکر مند ہیں جو دین اور آخرت اور جنت ہے، اور حتیٰ کہ ہم نماز فجر کے لیے بھی نہیں اٹھ سکتے اور تنہا جا کر گارڈ کو جگاتے ہیں آدھی رات کو. جب آپ کا الارم آپ کو فجر کے لیے اٹھاتا ہے، کبھی کبھار ہم اسے صبح 7 بجے پر لگاتے ہیں. ہم جانتے ہیں فجر قضا ہو چکی ہے، لہٰذا وہ کیا ہے؟ آپ کیک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں بغیر چینی کے. یہ ایسا ہی ہے. اور ہم اسے کچھ کہہ سکتے ہیں ہاں وہ اچھا ہے ہم بناتے ہیں، مطلب کیک چینی کے بغیر ذیابیطس کی وجہ سے. کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں. ہاں لہٰذا اسے آگے بڑھتے ہیں. آپ کیسے بیک کر سکتے ہیں بغیر میدے کے؟ بیکنگ پاؤڈر یا خمیر کے بغیر جو کچھ آپ استعمال کریں اس پر انحصار ہے. اور انڈوں کے بغیر اگر وہ موجود نہیں وہ آپ کیسے کریں گے؟ آپ نہیں کر سکتے. آپ نے اجزاء ترکیبی کی پیروی نہیں کی. لہٰذا ہم کیوں محسوس نہیں کرتے اور سمجھتے؟ اگر میں لیتا ہوں مثال کے طور پر ایک انڈا اور اسے ڈالتا ہوں اجزاء ترکیبی میں، کھانے کی کسی ترکیب کے جس میں انڈا شامل نہیں ہے، میں مصیبت مول لے رہا ہوں. یہ ناکام ہونے جا رہا ہے. لہٰذا میں اپنی زندگی میں کیا کر رہا ہوں؟ اللہ فرماتا ہے یہاں خوشی کی اجزاء ترکیبی ہیں. تم ایک ابتری میں نہ ہوگے اگر تم بدکاری سے دور رہتے ہو. دور رہو. جوئے سے، بدی سے دور رہتے ہو. دور رہتے ہوئے جھوٹ اور گپ چھپ سے اپنی زبان کی نگرانی کرو. دولت ضائع کرنے سے دور رہو. لوگ اپنی زبانوں کی وجہ سے ابتری کا شکار ہیں. بے تحاشا ابتری کی وجہ آپ کی زبانیں ہیں. آپ خود مصیبت مول لیتے ہیں. جرمه صغیر و جرمه کبیر. اس کی جسامت چھوٹی ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے. زبان جو کاٹتی ہے یہ چاقو کے کاٹنے سے گہرا ہوتا ہے کیونکہ چاقو کی خراش کم ہو سکتی ہے. زبان کی کاٹ حتیٰ کہ بہترین تعلقات بھی کاٹ دیتی ہے. لہٰذا محتاط رہیں. ہم ابتری میں ہیں کیونکہ ہم راستے کی پیروی کرتے ہیں جو ایک مختلف راستہ ہے کامیابی کے راستے سے. ہم ابتری کے راستے کی پیروی کرتے ہیں، لہٰذا ہم یہاں ہیں. لہٰذا اس کا نتیجہ یہ کہ نہیں، ابتری کے راستے کی پیروی نہ کریں پہلے ہی دن سے. اگر آپ پہلے اس پر گامزن ہیں تب آپ کے لیے توبہ ناگزیر ہے، اور توبہ کریں اور راستے پر واپس آ جائیں. یہی راستہ ہے. اپنی زبان کو مسلسل تر رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کے ساتھ
اپنے ذہن کو مسلسل تر و تازہ رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باخبری کے ساتھ آپ کو جاننا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا خالق ہے اور آپ اس کو جواب دے ہیں. آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے. تب کیا ہوگا؟ آپ ابتری میں نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اور اللہ سے دعا کریں، مسلسل اللہ سے دعا کریں. لوگوں کا ایک چھوٹے سے گروہ جو ابتری میں ہو سکتا ہے دوسرے لوگوں کی وجہ سے. کبھی کبھار آپ ابتری میں ہیں کسی اور کی وجہ سے. آپ کو ٹکڑے چننے اور جاری رکھنے کی ضرورت ہے. کبھی کبھار ایک فرد طلاق جھیلتا ہے، کبھی کبھار ایک فرد کوئی چیز جھیلتا ہے کسی اور کی وجہ سے. لوگ آپ کی دولت چھین لیتے ہیں. اب یہ ابتری ہے. لیکن یاد رکھیں، آپ ہمت پکڑیں، اپنے نقصانات کا شمار کریں اور اللہ کا نام لے کر روبہ عمل ہو جائیں. جاری رکھیں، دوبارہ کوشش. میں ہمیشہ لوگوں کو بتاتا ہوں جب آپ اپنا امتحان تحریر کرتے ہیں، میں نہیں جانتا اس ملک میں کیا کہ آپ برطانوی نظام کے حامل ہیں، غالباً آپ او لیول کرتے ہیں. جب آپ او لیول کرتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ پہلی مرتبہ ناکام کیا کرتے ہیں؟ آپ چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، دوبارہ کوشش کرتے ہیں. کبھی کبھار اگرچہ لوگ سی یا بی گریڈ حاصل کرتے ہیں وہ دوبارہ امتحان دیتے ہیں. آپ ناکام ہو جاتے ہیں، دوبارہ امتحان دیں گے. آپ دوبارہ ناکام، تیسری مرتبہ امتحان، اور اس کے بعد آپ پاس ہو جاتے ہیں. جب آپ پاس ہوتے ہیں آپ اے لیول پر جاتے ہیں. آپ پاس ہونے کے بعد یونیورسٹی جاتے ہیں، آپ ڈاکٹر بن کر نکلتے ہیں. اگر آپ پہلی مرتبہ ناکام ہونے پر چھوڑ دیتے ہیں غالباً آپ کچھ بھی بننے کے اہل نہ ہوتے. لہٰذا ارادہ ترک نہ کریں، کوشش کریں اللہ کا نام لے کر. قطع نظر اس کے کہ کیا ہے، میں نے آپ کو امتحانات کی مثال دی ہے، لیکن زندگی میں کئی کام ہوتے ہیں. کاروباری میں ایک مرتبہ آپ ناکام ہو سکتے ہیں. آپ اپنے کاروبار کا آغاز کرتے ہیں، یہ نقصان میں گیا، آپ نے کیوں نقصان اٹھایا؟ اگر آپ جانتے ہیں آپ نے کیوں نقصان اٹھایا تب وہ دروازہ بند کریں اور دوبارہ کوشش کریں. اگر آپ نہیں جانتے آپ نے کیوں نقصان اٹھایا، جائیں اور ملازمت تلاش کریں اور کسی کے اجیر بنیں تاکہ آپ نقصان نہ اٹھائیں. کچھ لوگوں کے اجیر بننے کے لیے ہی تخلیق کیے گئے ہیں اور اپنا کاروبار کرنے کے لیے نہیں. کیونکہ کبھی کبھار ایسا شخص ہوتا ہے جو نہیں سمجھتا سرمایہ کیا ہے. اگر آپ نہیں جانتے آپ کے کاروبار میں سرمایہ کیا ہے تب آپ کسی اور کے لیے کام کر کے تنخواہ لیں پلیز، کیونکہ آپ اپنی راز کھا جائیں گے اور قبل اس کے کہ آپ کا علم ہے آپ کا کاروبار ناکام ہو چکا ہوگا، بڑی مصیبت میں ہوں گے، لیکن آپ محسوس نہیں کرتے کہ یہ آپ کا کیا دھرا تھا جس کے نتیجے میں وہ مخصوص ابتری منظر عام پر آئی. اور اسی وجہ سے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وہ فرماتے ہیں یہ ہمارے لیے اپنے معاملات پر توجہ مرکوز رکھنا کس قدر ضروری ہے، بجائے اس کے کہ خود کو گامزن کریں تباہی کے راستے پر دیگر لوگوں کے غم میں مبتلا ہوتے ہوئے منفی انداز میں. جب آپ اپنے بھائی کے غم میں مبتلا ہوتے ہیں جب وہ غریب ہے یہ فکر اچھی ہے اگر آپ اسے دولت دینے جا رہے ہیں، لیکن جب آپ کسی کے فکر میں جو بدکاری کر رہے ہیں اگر آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں یہ اچھی تشویش ہے، لیکن اگر آپ اس کی داستان پھیلانا چاہتے ہیں یہ بہت بری تشویش ہے. چھوڑ دیں، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں. اگر آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں آپ اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں مثبت انداز میں، لیکن اگر آپ اس کی چغلی کرنا چاہتے ہیں بھول جائیں. من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیہ. ایک اچھے مسلمان کی علامت یہ بھی ہے کہ وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں جو اس سے متعلق نہیں ہے. یعنی اگر آپ چھوڑ دیں جس سے آپ کا تعلق نہیں ہے، آپ اس کی بابت فکر کریں گے جو آپ سے متعلق ہے، اور اس مخصوص صورتحال میں اس صورت میں کیا آپ خود کو گامزن کریں گے تباہی کے راستے پر یا ابتری کے راستے پر؟ جواب ہے نہیں، کیونکہ مجھے خود کی فکر ہے. لہٰذا ہمیں مسلسل دعا کرنی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہر وقت ہمارے دروازے کھولے اور ہم اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کریں. اگر آپ نہیں چاہتے کہ لوگ آپ کی بابت افواہ پھیلائیں، محتاط رہیں اور کسی اور کے بارے میں افواہ نہ پھیلائیں. جیسا کہ میں نے ابھی کہا، لوگ اثرات محسوس نہیں کرتے، اپنی بدعمالی کے بد اثرات. کبھی کبھار جب ہم گناہ میں ملوث ہوتے ہیں برکت یا نعمت ہماری متاع دنیا سے چھین لی جاتی ہے. ان الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. ایک شخص اپنی کسی قدر متاع دنیا کھو سکتا ہے اس گناہ کی وجہ سے جسے وہ ترک نہیں کر رہا. یا ایک عام فہم بیان ہے، کیونکہ مثال کے طور پر فرض کریں آپ کی ایک داشتہ ہے اور ایک بیوی بھی ہے، تب آپ کی داشتہ بھی ہے، وہ ایک ابتری کے اجزاء ترکیبی ہے. دھماکہ ہونے جا رہا ہے، یہ ہونے جا رہا ہے. جس دن آپ نے اس کا آغاز کیا یہ ایک اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. یہ نہیں ہے ہمیشہ قائم رہنے والا، کسی کا ہمیشہ قائم نہیں رہا. بہت کم لوگ اپنی داشتہوں کو قبر تک لے گئے ہیں، بہت کم. اور حتیٰ کہ تب داشتہ آئے گی اور کہتی ہے خوب میں 20 برس تمہارے خاوند کے ساتھ تھی، لہذا بجائے اس کے کہ آپ کہیں یا اللہ اسے معاف فرما، آپ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو اسے لے گیا. بڑی ابتری.
اللہ ہمیں محفوظ رکھے. مجھے امید ہے کہ اس نوعیت کا کچھ نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم کچھ حرام تعلقات کا آغاز کرتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ واللہ ہم اس کے لیے ادائیگی کرتے ہیں, واللہ ہم اس کے لیے ادائیگی کرتے ہیں. یہ اثرات مرتب کرتا ہے, کیونکہ ہم ایک راستے کا انتخاب کریں. اگر آپ ایک راستہ چنتے ہیں, M1 ایئرپورٹ کو جاتا ہے, اور کسی جگہ آپ ایک ڈیزلی سڑک پر جاتے ہیں, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا آپ ہوائی اڈے جا رہے ہیں؟ جواب ہے کبھی نہیں, کیونکہ آپ نے دوسرے راستے کا انتخاب کیا. آپ نے ایک دوسرا راستہ چنا جو ایک دوسری سمت بھی جا رہا ہے. اگر آپ فوراً واپس آ جائیں, آپ کا نقصان کم ہوگا اور آپ ہوائی اڈے کی جانب جا رہے ہوں گے. اگر نہیں, نہ صرف آپ نے اپنی پرواز کھو دی, بلکہ آپ یہ تک نہیں جانتے آپ کہاں جا رہے ہیں. لہٰذا ایک خوشی کی طرف جانے والا راستہ ہے, اچھائی کی جانب جانے والا راستہ, اور جنت کی جانب. جس لمحے آپ کہیں نہ کہیں غلط تعلقات کا آغاز کرتے, آپ پھر گئے ہیں. آپ اس راستے پر نہیں آئیں گے توقع کہ آپ اپنے نقصانات کا شمار کرتے ہیں, معافی طلب کرتے ہیں اور اس پر واپس آتے ہیں. انشاءاللہ جو کچھ برا تھا اسے چھوڑ دیں. اگر نہیں, اس پر آپ کی قانونی بیوی سے بڑی لاگت آئے گی, یہ یاد رکھیں. کیوں؟ آپ کی قانونی بیوی ماشاءاللہ آپ کے لیے کھانا پکاتے, وہ گھر پر ہے, ہر چیز رونما ہوتی ہے, آپ کے بچے موجود ہیں, وہ آپ کرایہ ادا کر رہے ہیں. میں 5 اسٹار ہوٹل میں رہوں گی اور وہاں اس ایریا میں رہوں گی, اور آپ کھائیں گے کہاں سے؟ میرے پاس وقت نہیں ہے, ہم باہر جاتے ہیں, فکر نہ کرو. لہذا جو کچھ آپ خرچ کرتے ہیں اپنے گھر میں ایک ماہ کی خورد و نوش کے لیے, وہ ایک دن میں خرچ ہو جاتا ہے یہاں. اور تب کیا رونما ہوتا ہے؟ آئیے میں آپ کو ایک اب طریقے اثرات دکھاتا ہوں. آپ اپنے قانونی گھر آتے ہیں جہاں انہوں نے آپ کی زیادہ رقم خرچ نہیں کی ہے, وہ اس قدر پرسکون ہیں. آپ گھر میں رونما ہونے والی کسی معمولی سی بات پر اس قدر غصہ دکھاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی دولت وہاں جا رہی ہے, یہی وجہ ہے. لہذا وہاں آپ کہتے ہیں ہائی ڈارلنگ تم کیسی ہو, اور جب آپ اپنی حقیقی بیوی کے پاس آتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایسے کیوں ہے؟ تم نے ابھی تک نہیں کیا, بچے بھی سمے کیوں نہیں ہے, ایسا کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ آپ ایسا وہاں نہیں کر سکتے, یہی وجہ ہے. آپ مذاق جانتے ہیں. آپ میں سے کچھ نے سنا ہوگا میری گفتگو کے دوران, جہاں ایک شخص تھا, نرم فطرت کا حامل شخص, آپ نے دیکھا وہ سر ہلا رہے ہیں. لہذا انشاءاللہ وہ سر ہلانے والے آپ کو بتا دیں گے جو اپنے سر ہلا رہے ہیں انشاءاللہ بعد میں. یہ شخص نرم فطرت کا حامل تھا. لوگوں نے اسے بتایا اگر تم شادی کرو اس عورت کے ساتھ بے حد مشکل ہے, لہٰذا اس پر اپنے اختیارات کا اظہار کر دو پہلے ہی دن سے. میں ملائیشیا میں تھا, آپ میں سے وہ جو جانتے ہیں, اور کسی نے مجھے بتانے کے لیے ای میل کیا, ایک بہن نے حقیقت میں مجھے ای میل کی مجھے بتانے کے لیے آپ کو اس کی بھی ہلاک نہیں کرنا چاہیے, لہٰذا آج اسے ہلاک نہیں کرتے انشاءاللہ. لہٰذا کیا ہوا, بھائی نے اس شخص کو مشورہ دیا شادی کے پہلے دن تم کمرے میں جاؤ گے, تمہاری دلہن وہاں موجود ہوگی, ہم تمہارے کمرے میں ایک بلی چھوڑ دیں گے, کوئی بھی تیسرے فریق کو پسند نہیں کرتا. میں نے آپ کو بتایا تھا دلہن اور دلہا اب وہاں تیسرے فریق کی موجودگی نہیں چاہتے. لہٰذا جب بلی نکلے گی بیڈ کے نیچے سے, تمہیں غصہ دکھانا ہے, ہم وہاں چھڑی رکھ دیں گے, تم بلی کو مارنا پیٹنا شروع کر دینا. لہٰذا جب تم اس بلی سے نجات حاصل کر لو گے تمہاری کہانی ختم ہو جائے گی, اور سمجھ جائے گی یہ ایسا شخص جس کے ساتھ گڑبڑ نہیں چلے گی, آپ گڑبڑ نہیں کر سکتے. لہٰذا اب کیا رونما ہوا, ہر کام مرضی کے مطابق رہا, مرضی کے مطابق. ماشاءاللہ وہ بلی باہر نکلی اور وہ شخص مشتعل ہو گیا, ظاہر ہے بناوٹی غصہ. اس نے چھڑی لی اور اس بلی کو مارنے پیٹنے کا آغاز کیا, اور اس نے بلی کو باہر بھگا دیا. یہاں میں روایت میں کچھ تبدیلی کر دی کہ آپ نے سنا, اور اس نے بلی کو باہر جانے دیا. لہٰذا کیا ہوتا ہے, عورت خائف ہو گئی, او یہ شخص میں نے سنا تھا تم نرم فطرت کا ہے, تم نے یہ کیا کیا؟ لہٰذا وہ شخص کہتا ہے فکر نہ کرو یہ ٹھیک ہے. روزانہ صبح وہ کہتا ہے تم نے میری چائے تیار کی یا نہیں, اور وہ کہتی ہے نہیں فکر نہ کرو تیار ہے. اور تم نے 12 بجے تک میرے کپڑے دھونے میں ہیں یا نہیں, میں 12 بجے انہیں تیار کر دوں گی, فکر نہ کرو. کیونکہ وہ فکر مند تھی. میں جانتی ہوں بلی کے ساتھ کیا رونما ہوا. لہٰذا ایک دن وہ اپنی سہیلیوں سے شکایت کرتی ہے کہ تم نے مجھے بتایا تھا یہ شخص نرم فطرت کا ہے, یہ بے حد مشکل آدمی ہے, وہ مارتا پیٹتا ہے. لہٰذا دوست نے کہا نہیں, اس کی دھونس کو للکارو. اس کی دھونس کو للکارنے کا مطلب ہے ایک دن اس کی بات نہ مانو, خاتے میں نہ لاؤ. دیکھو میری بہنوں, میں آپ سے خاتے میں لانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. لہذا یہ شخص کہتا ہے تم 7 بجے چائے تیار کرنے جا رہی ہو ورنہ. لہذا اس نے کہا ورنہ کیا؟ ورنہ میں اسے تیار رکھوں گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ دیکھیں یہ وہ ہے جس کی بابت ہم بات کریں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عطا فرمائے عاجزی اور انکساری. ہم کبھی کبھار برہم ہو جاتے ہیں, ظاہر نتیجہ کہانی سے خفیف سا مختلف ہے. میں نے محض اس لیے سنائی کیونکہ یہ میرے ذہن میں آ گئی. لیکن
کبھی کبھار ہم لوگوں کے ساتھ برہم ہو جاتے ہیں جن سے برہم ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کیا جا سکتے، کیونکہ ہم پہلے ہی ابتری کا شکار ہوتے ہیں کہیں اور۔ اس قدر مرد خطاوار ہیں، کام پر جاتے ہیں اور وہاں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کیونکہ آپ اپنے افسر پر غصہ نہیں نکال سکتے، اپنے گھر آتے ہیں اور کسی اور پر نکالتے ہیں جو بے قصور ہے۔ اگر ہم بچے ادائیگی کر رہے ہیں اس غصے کے لیے جس کے ہم حامل ہیں کہیں اور، واللہ ہم 2 ابتریوں میں سے ایک تخلیق کر رہے ہیں، کیونکہ اب آپ کے بچوں کا ذہن ابتری کا شکار ہوگا۔ اور جیسا ہے کہ وہ پروان چڑھ رہے ہیں، وہ ایک بہت بڑی ابتری کا شکار ہو۔ ڈیڈ ایک ایسا فرد ہے، آپ اس سے بات نہیں کر سکتے، وہ کبھی یہاں نہیں ہوتے۔ نمبر 1، جب وہ ہوتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ برے موڈ میں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ آپ اپنے ہی بچوں اور کنبے کے لیے ابتری تخلیق کر رہے ہیں۔ کبھی کبھار والدین آتے ہیں اور کہتے ہیں میرا بیٹا منشیات کا عادی ہے، میری بیٹی منشیات کی عادی ہے، اور کبھی کبھار میں ان سے پوچھتا ہوں کتنی مرتبہ یا کتنی باقاعدگی سے آپ اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں؟ کیا دن میں 1 یا 2 مرتبہ؟ آپ کتنا وقت بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں؟ آپ نے اپنے بچوں کو کتنی مرتبہ سینے سے لگایا اور آپ نے انہیں کتنی مرتبہ بتایا آپ انہیں چاہتے ہیں، اور کتنی مرتبہ آپ نے انہیں بتایا آپ حقیقت میں ان کو مس کرتے ہیں، اور آپ کتنی مرتبہ ان کے لیے تحائف لائے یا سرپرائز اور محض انہیں سرپرائز دیں اور انہیں کوئی چیز دیں اگرچہ یہ معمولی ہی کیوں نہ، اور کتنی مرتبہ آپ نے انہیں احساس دلایا کہ وہ دنیا کے بے حد اہم ترین لوگ ہیں، اور اکثر مرتبہ وہ جن کے بچے گمراہ ہیں، ایسے کام میں مصروف ہونے کے خطاوار ہیں، یہ احساس کے بغیر کہ یہ وقت ہے آپ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کریں۔ اب طریق کس نے تخلیق کی؟ میں کہنا پسند نہیں کروں گا کہ اس کے خالق ہم بذات خود ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم بھی قصوروار ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آغاز میں ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے سگریٹ نوشی سے۔ میں نے آمین سنا قبل اس کے کہ میں نے سگریٹ نوشی کہا۔ جب میں نے سگریٹ نوشی کہا آمین کہا، بآواز بلند کہیں آمین، کیونکہ ہاں ہو سکتے ہیں ایسے لوگ موجود ہوں جو سگریٹ نوشی کر رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک بری چیز ہے، بہت بری، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اسے بچوں کے لیے نہیں چاہتے۔ میرا یقین کریں یہ اس قدر بری ہے کہ بچوں کے لیے نہیں چاہتے، لہٰذا اگر آپ اپنے بچوں کی پیروی کا ایک نمونہ ہیں، آپ انہیں ایک ابتری سے بچا رہے ہیں، لہٰذا جب وہ کہتے ہیں، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، انہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ مجھے نکالیں میری ابتری سے، لیکن آپ پہلے ہی ابتری سے نکلنے میں ان کی مدد کر چکے ہیں قبل اس کے کہ وہ ابتری کا شکار تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ابتری سے نکلنے میں ہماری مدد فرمائے۔ میرے یقین کریں جب آپ نماز ادا نہیں کرتے آپ اس کی ادائیگی کرتے ہیں، آپ اس کی ادائیگی کریں گے کیسے؟ کچھ نہ کچھ ہوگا، اسے رونما ہونا ہے۔ اگر آپ مناسب لباس نہیں پہنتے مت سوچیں کہ آپ رب العالمین کو جھٹلا سکتے ہیں، وہ رب العالمین ہے۔ ایک دن میں سورۃ الرحمن کی بات کر رہا تھا اور ایک جائز نکتہ میرے ذہن میں آیا۔ ہم سب کو سورۃ الرحمن سے ایک آیت زبانی یاد ہے، یہ کیا ہے؟ آپ نے اس سے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور ہم میں سے اکثر جانتے ہوں گے اس کا کیا مطلب ہے۔ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو اے جن و انس جھٹلاؤ گے؟ کیا جواب ہے؟ ہم کسی بھی چیز کو نہیں جھٹلاتے یا رب، لیکن محض زبانی کلامی جواب ٹھیک نہیں ہے۔ جواب کی جھلک آپ کے افعال میں بھی نظر آنی چاہیے۔ جب آپ مناسب لباس نہیں پہننا چاہتے، آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ تو نے مجھے یہ عطا فرمایا وہ عطا فرمایا، فکر نہ کرو میں ان سب کو جھٹلا رہا ہوں، میں ہنوز وہی لباس پہنوں گا جو میں چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تم اس کی ادائیگی کرو گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جو مناسب انداز سے لباس پہن سکتے ہیں۔ یہ مشکل نہیں ہے، میرا یقین کرے وہاں ہیں نئے مسلمان، نو مسلم جو مناسب لباس پہن رہے ہیں تمام تر مخالفت کے باوجود، اور ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہم مناسب لباس نہیں پہننا چاہتے۔ لہذا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم منہ پھیرنا چاہتے ہو ہم تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئیں گے، وہ تم جیسے نہ ہوں گے، وہ وہی کچھ کریں گے جو کچھ ہم چاہتے ہیں، تم جیسے نہیں۔ لہٰذا مت سوچیں کہ آپ اللہ پر احسان کر رہے ہیں، آپ خود پر ہی احسان کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے کہا اگر آپ نماز ادا نہیں کر رہے، دیگر 10 لوگ موجود ہیں جو نماز کا آغاز کریں گے کیونکہ آپ اسے چھوڑ چکے ہیں۔ مت سوچیں اللہ آپ کو آپ کی ضرورت ہے۔ لیکن بڑا اہم ترین مسئلہ تب ہم روتے ہیں جب ہم ابتری میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی اللہ سے رجوع نہیں کیا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ
كان يئوسا. In another verse Allah says, وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. اللہ فرماتا ہے انسان کو جب ہم اچھائی عطا فرماتے ہیں اور ہم اس کی زندگی سہل بناتے ہیں، وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف سے جھوٹ بولتا ہے، کبھی کبھار وہ ہم سے منہ پھیر لیتا ہے، اور جب ہم اس پر کوئی آفت نازل کرتے ہیں تب وہ ایک وسیع تر دعا کرتا ہے. یہ ایک وسیع تر دعا ہے، ایک وسیع تر دعا آپ میں سے کچھ حضرات نے مسجد میں دیکھی ہوگی. آپ جانتے ہیں لوگ اس طرح دعا کرتے ہیں، ٹھیک، کچھ لوگ اس طرح دعا کرتے ہیں، اگر آپ نے دیکھا ہو تب کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں. کیا آپ نے دیکھا؟ تب انکل کہہ رہے ہیں یا اللہ، اس کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہمیں آسانی عطا فرمائے. نہیں، یہ مسئلے کی جسامت نہیں ہے. صاف ظاہر ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ جب بڑا مسئلہ آپ حاصل کرتے ہیں زیادہ نہیں، یعنی آپ کے ہاتھ کہاں ہیں، یہ مطلب نہیں کہ بڑی یا چھوٹی، لیکن لوگ رونا شروع کرتے ہیں. لیکن بھائی میری بہن، کیا یہ ضروری تھا کہ اللہ آپ پر نقصان نازل فرماتا قبل اس کے کیا آپ اس سے رجوع کریں؟ کیا ہمیں اس کی ضرورت تھی؟ خوب، اگر وہ آپ سے محبت کرتے وہ آپ کے لیے ایسا کرے گا. مجھے امید ہے کہ آپ سوال سمجھ گئے ہیں. میں اسے دوبارہ پوچھتا ہوں ایک مختلف انداز سے. ہم انتظار کرنے جا رہے ہیں کسی بڑی چیز کے رونما ہونے کا اپنی زندگیوں میں قبل اس کے کہ ہم اللہ سے رجوع کریں، مناسب لباس پہنے، اپنی نماز ادا کرنا شروع کریں. ہم گپ شپ اور چغل خوری نہ بند کرتے ہیں، یا کیا ہم اس دن کا انتظار کریں گے جب اللہ ہمارے منہ پر 2 چپت مارتا ہے اور تب ہم رجوع کریں گے؟ ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کبھی کبھار ایک زندگی اس قدر سہل ہوتی ہے، اس قدر سہل کہ ہم اللہ سے رجوع نہیں کرتے. وہ ایسا وقت ہے کہ آپ اللہ سے رجوع کریں. آپ حدیث جانتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعرف الى اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. آسانی کے لمحات میں اللہ کی قربت اختیار کرو اور وہ مشکل لمحات میں تمہارے قریب ہوگا. ہم کیوں انتظار کرتے ہیں مشکل وقت کا؟ تب ہم کہتے ہیں یا اللہ. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں آسانی عطا فرمائے. لیکن ہنوز اگر مشکل پہلے ہی ہمارے راستے میں آ چکی ہے، ابھی تاخیر نہیں ہوئی، اللہ سے رجوع کریں، اللہ کے حکم کے ساتھ خوش رہیں. ایک سنہری قانون یاد رکھیں، آپ کبھی نہیں حاصل کرتے وہ سب کچھ جو آپ چاہتے ہیں اس زندگی میں. یہ یاد رکھیں، زندگی کبھی آپ کے منصوبے کے مطابق نہیں گزرتی، یہ نہیں گزرتی. انت تريد واللہ يريد واللہ يفعل ما يريد. آپ چاہتے ہیں اور اللہ چاہتا ہے، اور اللہ ہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، کیونکہ وہ جو وہ چاہتا ہے اس سے افضل ہے جو آپ چاہتے ہیں. اور ہمیشہ جو اللہ چاہتے ہیں وہ اس سے بہتر ہوتا ہے جو آپ چاہتے ہیں. آپ سوچتے ہیں یہ کوئی چھوٹی چیز ہے، لیکن اللہ کے پاس آپ کے لیے کوئی بہتر چیز ہے. جیسے میں نے آغاز کیا، میں اختتام کرتا ہوں، اور میں دوبارہ مثال پیش کرنا چاہتا ہوں. موت. کبھی کبھار آپ پیاری ہستی کھو دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تو نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟ ایسا کبھی مت کہیں. کیوں؟ صبر کریں خاموشی سے. آپ آنسو بہا سکتے ہیں، آپ دعا کر سکتے ہیں، آپ ان کے اللہ سے معافی طلب کر سکتے ہیں. بڑا ترین تحفہ جو آپ ایک مرحوم فرد کو دے سکتے ہیں، یہ سادہ ترین ہے، لیکن لوگ اسے نہیں سمجھتے. بڑا ترین تحفہ کیا ہے جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں جو رخصت ہو چکا ہے؟ ان کے لیے دعا کرنا. بڑا ترین تحفہ ہے جو آپ انہیں دے سکتے ہیں. اور تب تصور کریں اگر آپ یوم قیامت آتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے میرے بندے تیرے لیے جنت ہے، محض اس لیے ہم نے تیرا بچہ لے لیا تھا اور تو نے صبر کیا. جب ہم نے وہ صبر دیکھا، آج ہم دیگر اعمال کا حساب نہیں لینا چاہتے، محض جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ اکبر. کیا وہ سستا سودا نہ تھا؟ اور جب آپ جنت میں داخل ہوتے ہیں آپ کسے دیکھتے ہیں؟ آپ کا بچہ وہاں موجود ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یہی وجہ ہے، یاد رکھیں اللہ کا منصوبہ ہم اسے نہیں سمجھتے کیونکہ ہمارے ذہن ہنوز اس قدر چھوٹے ہیں. اللہ فرماتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تمہیں علم عطا نہیں کیا کیا ما سوائے اس کا تھوڑا بہت حصہ، اس کا ایک چھوٹا سا قطرہ. ہم چاند پر پہنچ سکتے ہیں، ہم ٹیکنالوجی کے حامل ہو سکتے ہیں جو ہمیں لے جائے گی جہاں بھی ہم جانا چاہتے ہیں. ہم بلوٹوتھ اور وائرلیس کے حامل ہو سکتے ہیں، اور بہت جلد ہمارے پاس یلو ٹوتھ اور گرین ٹیتھ ہوں گے. کوئی حیرانگی نہیں، جائیں گے. لیکن ہنوز انسان بنیاد نہیں سمجھتا. بنیاد وہ مستقبل میں نہیں جھانک سکتا. اللہ اکبر. اور اس سے بڑھ کر یہ حتیٰ کہ انسان آپ کو بیان نہیں کر سکتا. تبھی پس منظر کے تناظر میں نیند اور خواب کیا ہے. ایک خواب
ڈاکٹر سے کہیں وہ آپ کو وضاحت کرے، وہ آپ کو کچھ بتائے گا، لیکن یہ نہیں ہے گہری وضاحت۔ اللہ نے کچھ چیزوں کو رکھا ہے ہماری سمجھ بوجھ سے ماورا۔ گزشتہ شب میں جوہانسبرگ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ کیسے ایک پروفیسر، فرانسیسی پروفیسر، زیر غور لایا فرعون کو۔ آپ جانتے ہیں فرعون کو جو محفوظ ہے، لوگ کہتے ہیں یہ ریمسیس دوم تھا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لہذا وہ دیکھ چکا تھا یہ کیسے جھٹلاتا ہے ہر چیز سائنسی بنیاد پر، جسم کیسے گل سڑ نہیں رہا۔ اب دیکھتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ سمندر میں گیا، کیا ایسا نہیں ہے؟ قرآن واحد الہامی کتاب ہے جو فرماتی ہے کہ جسم باہر آیا اور اللہ نے اسے محفوظ کر دیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اس دن ہم نے نکالا وہ جسم باہر اور اسے محفوظ کیا تاکہ یہ ایک مثال کے طور پر رہے ان کے لیے جو تمہارے بعد آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے فرعون وہ کہا کرتا تھا میں خدا ہوں۔ آج اس پر غور کریں۔ ایک چھوٹی سی ممی، میں نہیں جانتا وہ انہیں ڈیڈی کیوں نہیں کہتے، وہ اسے مامیز کہتے۔ جب میں نے پہلی مرتبہ لفظ ممی سنا اور میں چھوٹا تھا، میں حیران تھا یہ کیا ہوگا، کیا یہ اکابرین خواتین تھیں؟ ممی، اللہ اکبر، باہر کیا وہ ڈیڈی۔ لہذا اس پر غور کریں۔ بے بس جلد ہنوز موجود ہے، اس میں کچھ چھیلی جا چکی ہے لیکن یہ ہنوز موجود ہے، لیکن گل سڑ نہیں رہی۔ اب خواہ اس نے سمندر سے نمک جذب کیا یا کچھ اور، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن لوگوں نے اسلام قبول کیا محفوظ کردہ جسم کا مطالعہ کرتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے قرآن کیا فرما رہا ہے۔ لوگوں نے اسلام قبول کیا، ہمارا دین موجود ہے ہمارے سامنے، ہم کیوں خود کو پاتے ہیں مشکل میں ایک یا دو چیزیں اختیار کرنے میں؟ کس لیے؟ مان لیں یہ وقت ہے۔ آپ جانتے ہیں میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں آپ حقیقت میں رجوع کرنا چاہتے ہیں، آپ کس کے انتظار میں ہیں؟ آپ کسے چاہتے ہیں کہ آئے اور بات کرے؟ اس کے نام لے اور میں اسے لاؤں گا۔ آپ کسے چاہتے ہیں کہ آئے اور بات کرے؟ اگر ہم اسے لائیں کیا آپ رجوع کریں گے؟ اگر جواب ہاں میں ہے اسے لائیں، آپ اسے لا سکتے ہیں۔ جہاں آپ اس کی جانب بھیجیں گے وہ جہاں بھی ہو، کیا تب آپ رجوع کریں گے؟ واللہ یہ محض ایک گھٹیا بہانہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ اختتام کروں گا انشاءاللہ۔ اب دیکھیں گے لوگ کیوں ابتری میں ہیں۔ لوگ ایک ابتری میں ہیں جب انہیں مسلسل یاد دہانی کروائی جاتی ہے لیکن وہ ہنوز توجہ نہیں کرتے۔ لہٰذا آپ ایک مرتبہ یاد دہانی کروائی گے، آپ نے اسے دیکھا اور نہیں آئے۔ آپ کو دوسری مرتبہ یاد دہانی کروائی، آپ نے اسے دیکھا اور نہیں آئے۔ آپ کو تیسری مرتبہ یاد دہانی کروائی، آپ نے دیکھا نہیں آئے۔ تب سنیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ نوح علیہ السلام سے، پیغمبر نوح علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے کی جانب بلایا 950 برس تک، اور وہ ان کے ساتھ اس سے بھی زائد عرصے تک حیات رہے۔ تب ایسا وقت آیا جب انہوں نے دیکھا کہ یا اللہ، یہ لوگ تصور کریں 950 برس میں ان میں محض مٹھی بھر نے قبول کیا، محض مٹھی بھر نے پیغام قبول کیا۔ لہذا انہوں نے کیا کہا؟ رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، اللہ اکبر، یا اللہ ان تمام لوگوں کو تباہ کر دے، ان میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکار کا جواب دیا۔ لہٰذا اگر آپ کسی بڑی ابتری میں ہوں تو خود سے پوچھیں کیا میں نے نقصان تو نہیں پہنچایا اللہ کے کسی دوست کو؟ کیا میں نے کبھی کچھ علماء کے بارے میں بد کلامی کی جو میدان میں کام کر رہے ہیں؟ کیا میں کسی بے گناہ کی زندگی میں کبھی منفی انداز میں روبہ عمل رہا؟ اگر ایسا ہے، ہو سکتا ہے آپ ادائیگی کر رہے ہوں۔ کیا میں نے کبھی زکوٰۃ میں سے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا؟ کیا میں نے کبھی زکوٰۃ کا غلط تخمینہ لگایا یا زکوٰۃ ادا نہ کی؟ اگر ایسا ہے، ہو سکتا ہے آپ ادائیگی کر رہے ہوں۔ آپ دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ ادائیگی کر رہے ہو۔ لہٰذا جب آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور کہتے ہیں بھائی فکر نہ کریں، صبر کریں، صبر کریں، یہ سرفرازی کا ذریعہ ہے، فکر نہ کریں، یہ آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ کوئی نہیں اگر کہے گا بھائی آپ نے آپ سے پوچھیں کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کی؟ کیا آپ نے لوگوں سے دشمنی کی ہے جو اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی بے ادبی کی ہے؟ آپ نے کیا کیا ہمیں بتائیں۔ کیا آپ بدکاری کریں اور آپ اسے چھوڑنا نہیں چاہتے؟ قصہ کیا ہے؟ کیا وہ شخص ہیں جو کلبوں اور کیسینوز میں جاتے ہیں؟ کیا وہ شخص ہیں جو الکوہل نوشی میں مصروف رہتے ہیں؟ کیا آپ کیوں؟ کیونکہ ان کاموں کا اللہ پردہ رکھتا ہے، وہ ہمیں ایک جھٹکا دیتا ہے، کیونکہ کبھی کبھار ہم اس قسم کی کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ ہمیں ان سے باہر نکالنے کے لیے
کوئی نہیں آ رہا آپ کو یہ بتانے کے لیے. غور کریں نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی پکار کا جواب اس انداز سے دیا کہ اللہ فرماتا ہے دیکھو مقدار، میں اپنے الفاظ میں بیان کروں تب میں آیت کی تلاوت کروں گا. مقدار وقت کی تعداد کا جو تحریر کی گئی تھی ان کے لیے خبرداری موصول کرنے کے لیے ختم ہو چکی ہے. اب وہ رجوع نہیں کریں گے، ان میں سے کوئی رجوع نہیں کرے گا، لہٰذا انہیں بلانا بند کر دو. یہ اللہ نے بتایا نوح علیہ السلام کو. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام پر انکشاف کیا کہ اب کوئی نیا بندہ ایمان لانے نہیں جا رہا. جس نے ایمان لانا تھا لے آیا، جس نے انکار کیا وہ انکاری ہی رہے گا. لہٰذا انہیں بلانا بند کر دو، ان کے حال پر چھوڑ دو، نظر انداز کرو اور بھول جاؤ وہ کیا کر رہے ہیں. تم اپنی کشتی بنانی شروع کرو. کیا آپ نے کبھی سوچا اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بڑی سخت آیت مبارکہ ہے. اس کا مطلب ہے اللہ تحریر کر چکا ہے کتنی مرتبہ آپ اور میں خبردار کیے جا رہے ہیں. جب میری مقدار ختم ہو جاتی ہے اور آپ کی یہ بند ہو جاتی ہے، اس کے بعد کوئی نہیں آتا. میرے مقدر میں اور آپ کے اگر یہ تحریر شدہ تھا کہ آپ 3578 پیغامات حاصل کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ مر جائیں گے اس طریقے سے یا اس طریقے سے، اگر آپ 3000 پیغامات کے اندر رجوع کر چکے ہیں آپ خوش قسمت ہیں، اگر نہیں آپ برباد ہوئے. آپ نے میرے نقطے پر غور کیا؟ لہذا میں کیوں یہ کہتا ہوں، کبھی کبھار ہم لیکچر سے محبت کرتے ہیں، ہم اس شخص کو سننا پسند کرتے ہیں اور اس شخص کو، لیکن آپ نے اس بارے میں کیا کیا کہ آپ کی زندگی تبدیل ہوئی؟ خوب. اگر یہ نہیں ہوئی ہم نے اپنا وقت برباد کیا، اور یہی کچھ ہر کسی نے کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے جنہوں نے اپنا وقت برباد کیا، کیونکہ کم از کم انشاءاللہ اللہ ہمیں اجر دے گا. اور میں امید کرنا پسند کروں گا کہ ہر کوئی جو یہاں موجود ہے، ہم یہاں اپنے دلوں کے نرم حصوں کے ساتھ موجود ہیں اچھا لفظ سننے کے لیے، کیونکہ ہم اپنی ابتری سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. ابتری سے باہر نکلنے کا راستہ یہی ہے کہ مرنے سے قبل اللہ کی جانب رجوع کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دروازے کھولے اور ہمیں اچھا عطا فرمائے. انشاءاللہ حتیٰ کہ ہم کل شام دوبارہ ملیں. ہم کہتے ہیں وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب